کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم جی، جینم اکیڈمی میں ہم پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. شیعہ کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی حسن عسکری کے بیٹے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، اہل سنت کے ہاں تو یہ چیز ثابت نہیں ہے. باقی امام مہدی کے اوپر تو متفق ہے. کیا کسی غیر اسلامی ملک میں نوکری کے لیے جانا جائز؟ سارے غیر اسلامی ملک ہیں، پاکستان بھی مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک تو نہیں ہے. بھائی جہاں آپ کو بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے وہ اسلامی ملک ہوگا؟ یورپ اور امریکہ اسلامی ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے. بڑی گہری بات میں نے کی ہے. چاندے کی چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا. ادروائز یہاں سے بھی جو مسلمان ہیں نا وہ جان بچانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا دین آپ چھوڑ دیں. امام حنیفہ از ویک اور آنسٹ نریٹر ان حدیث. جی حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، مسئلہ 197 میں نے ڈسکس کیا. کفری کلمے کا دفاع کرنے والے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ جو تو دفاع کرتا ہے اس کے پیچھے میں کبھی بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہتا. میں نے کب کہا کہ جو کہ تھانوی رسول اللہ جائز ہے کہنا اور کہلوانا، اس کے پیچھے نماز درست ہے، یہ ہمارے کبھی نہیں. وہ تو انکار کرتے ہیں، اور اگر وہ اقرار کر کے اس کا دفاع کریں اور کہ یہ بالکل ٹھیک کام کیا تو بالکل نماز نہ پڑھیں. بالکل نہ پڑھیں، کس نے کہا؟ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اب ان فرقہ بازوں کی چیخیں نکلیں گی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تمام علماء باقی چیخ ہیں تو آپ کو کشف ہو جاتا ہے. نہیں کشف نہیں ہوا مجھے، ظاہر ہے نیچرل چیز ہے نا. جب ان کے اوپر پاؤں آئے گا تو یہ دیکھے نا. بڑا برا وقت آیا جناب، یقین کرو انہوں نے کہتے سوچا سی یہ تو جو کچھ مرضی ممبر سے بیان کرتے ہیں لوگوں کو پوچھ ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ آیت حدیث بھی بیان کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ لیں گے کہاں لکھا. تو یہ الٹیمیٹلی چیخیں تو نکلنی تھی، یہ تو ہونا تھا. یہ کشف والا معاملہ نہیں ہے. ایک امام صاحب کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، وہ رکوع سجود والی تسبیحات بھی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، جہر نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں نماز. حضرت آدم علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، کیا وہ بطور سزا تھا یا اللہ نے ان کو زمین، بھائی زمین کا تو فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، کوئی سزا ضرور نہیں ہے، معافی ہو چکی ہے۔ یزید کیا خلفاء میں شامل ہے؟ جی خلفاء میں اس اعتبار سے تو شامل ہے کہ وہ حکمران ہے، لیکن جو خلافت کی جو ایک ٹرم ہے نا، ایک متبرک ٹرم، اس میں تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی ہے، اس میں تو یزید کے والد صاحب بھی خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک بادشاہ۔ ایک عورت دوران عدت گھر سے کسی ضروری کام کے لیے نکل سکتی ہے، مثلا بازار سے کوئی چیز لینا، فوتگی پہ نہیں جی نکل سکتی، بالکل باقی لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، نہیں نکلے گی، الا یہ کہ بیمار ہوگی اتنی اور آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اپنے پیچھے بھی کسی کو تیار کریں جو فرقوں کی دکانیں بند کرے، بھائی دکانیں بند کر کے کھولنے سے تیار کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آگے لیگیسی کو لے کے چلے، ہم نے تو کوئی لیگیسی چھوڑی نہیں، ہم تو خود نبی اسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تو سب نے کام کرنا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اور دوسرا آپ بندے اس لیے تیار کرتے ہیں تاکہ آپ نیشن کو ٹرانسفارم کریں، تو ہم نے آلریڈی کر دیا اللہ کے مدد سے، یہ مشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ جو نیشن تیار ہوئی ہے اس نے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ نے بندے اپنے اٹھانے ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی نے سوچا تھا کہ میرے بعد ڈاکٹر اسرار میری لیگیسی کو لے کے چلیں گے یا مولانا اسحاق صاحب لے کے چلیں گے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف ایک رسم کی نیت سے ختم کل کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں، جو آپ کے اختیار میں آپ یہ کام نہ کریں، خالی آپ ایسے صدقہ اور خیرات کریں میت کی طرف سے، رسومات نہ کریں، سجدوں میں رفع الیدین جائز ہے، کر سکتے ہیں، فضیلت وہی ہوگی جو رفع الیدین کی ہے، ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ملنا۔ نبی اسلام سے عمومی سجدے میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے چونکہ ثابت ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ کچھ حدیثیں بھی ہیں، ان حدیثوں کی صحت کے اوپر اختلاف ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی اٹھ کے پیچھے جائیں نا یار، قربانی کریں، کرنی پیچھے جا کے کرو، باقیوں کو موقع دے، بچاروں کو باہر بھی بیٹھے ہیں لوگ۔ دیکھیں آپ تقریباً 1.5 گھنٹہ تو بیٹھ چکے ہیں نا، اب تھوڑا باقیوں کو بھی موقع دیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہیں؟ ہاں ہر دفعہ اتنے ہی لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، پھر میں ان سے پتا کیا کہتا ہوں، اب دوبارہ نہیں آنا بھائی، مہربانی کریے، سوائے اس کے کہ کسی رشتہ دار کو یا دوست کو لانا ہو پھر تو آپ آئیں، ادروائز جو ایک بار آتا ہے دیٹس اینف۔ وجہ یہ ہے کہ میں اس سے 4 گنا بڑی بھی اکیڈمی بنا لوں نا، میں نے کوئی مرکز تو نہیں رائبٹ کی طرح بنانا، ہمارا تو آن لائن دعوت کا کام ہے، تو پھر تو میں یہی کام کرتا رہوں گا، دین کا کام میں نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتا پھر، تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتا ہے تصویر کھنچا لیتا ہے دیٹس اینف۔ اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کے اتنی اچھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بڑی اسکرین لے لیں، جو آپ نے ادھر کرایہ خرچ کرنا ہے نا، بڑی بڑی اسکرین لے لیں اور اس پہ دیکھا کریں ویڈیو۔ پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے احادیث میں ممانعت آئی ہے، اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ یار اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے، آپ سوال لکھیں بس کہ مجھے بچپن سے الٹا پیٹ لیٹنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جب تک نہ لیٹوں تو نیند نہیں آتی۔ وہ سرکار نیند تو انسان جب یہ رمضان شریف میں لیٹا ہوتا ہے سحری کرنے کے بعد فجر سے پہلے اونگ رہا ہوتا ہے، نیند آ جائے گی، یہ بہانہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ الٹا پیٹ لیٹنے کو چھوڑیں، ترک کریں، تو انشاءاللہ خود بخود آپ عادی ہو جائیں گے۔ کر کے تو دیکھیں کوشش، نیند تو آپ کو آئی جانی ہے، یہ ہر صورت میں اس کی ممانعت ہے۔ وہ جو بلوغ میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف تھی، اس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا تھا، اور نبی اسلام تشریف لائے، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے منع کروا۔ کیوں آیا آپس میں کیوں بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ 2-4 بندوں کی وجہ سے، میں کو خبریں تو نہیں پڑھ رہا نا، میں تو ریئل ٹائم پورا توجہ کے ساتھ اس چیز کو پڑھ رہا ہوں، اس لیے تاکہ یعنی آپ تک بات کنوے ہو جائے۔ 99% لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے بارے میں صحیح اور غلط راستے کا، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، 99% دیندار لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہے، وہ دین اسے سمجھتے ہیں جو ان کے فرقے کا دین ہے۔ تو میں تو اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ 99% لوگوں کو پتا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے۔ صرف صحیح غلط جو پتا ہے نا، وہ اخلاقی برائیوں کا پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ تو مولوی کو بھی نہیں پتا، اس کے بزرگ کو بھی نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، بخاری مسلم میں لکھا ہوا، قرآن کی توحید کیا ہے۔ یا آج آپ نے جتنی گفتگو سنی ہے،
میلاد کے حوالے سے ذرا یہ میلاد کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں کسی نے یہ باتیں کی ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ تو یہ بھی آپ کی زوم خیالی والا معاملہ ہے، دین کا کوئی نہیں پتا ان کو. ہاں جتنا پتا ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے. جمعے کی نماز میں زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جھوٹ جھوٹ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، سجدہ بھی تنگ ہو کر کرنا پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. بھائی سنت ہے اس طریقے سے. بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد نبوی میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے. اگر رش زیادہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ سجدے میں زمین تک ہی پہنچے، اشارے سے بھی نماز ہو سکتی ہے. بخاری مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب زیادہ رش ہوتا تھا تو آپ قیام اور رکوع منبر کے اوپر کرتے تھے نماز کا، اور سجدہ کرنے کے لیے سیڑھیاں اتر کے سجدہ کرتے تھے. اب اس طرح آپ کوئی کر کے بتائے، حالانکہ سنت ہے، وہ آپ اس لیے قیام اور رکوع کرتے تھے تاکہ آپ کی قرات کی آواز دور تک پہنچے. اس زمانے میں اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام منبر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب سجدے کی باری آتی تھی تو آپ وہ 3 سیڑھیاں اتر کے پھر آگے زمین پہ سجدہ کرتے تھے، پھر قیام کے وقت پھر 3 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے، تو اس طریقے سے نماز کرتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب گرمیوں میں مسجد نبوی کی زمین اگر تپ جاتی تھی، جو باہر گراؤنڈ والا پورشن ہے، تو ہم اپنی پگڑی کی پیچ جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لپیٹ کے تو اس پہ بھی سجدہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. اے بزرگ تے کہتے ہیں جو انہوں نے آگ اثر ہی نہیں کرتی، صحابہ کرام نو کرتی وہ انسان سن تو آٹے بزرگ پتہ نہیں کیسا. میرے چچا یورپ میں جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کیٹ اینڈ ڈاگس کے فوڈ اور ساتھ شراب والی پروڈکٹ بھی ہے. بھائی میرے آپ لوگ باہر گئے ہیں، مصیبت ہماری جان کو آپ لوگوں نے ڈالی ہے، تو یہ تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب میں کیوں آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لوں؟ تو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ شراب بک رہی ہے یا اس طریقے سے آپ فوڈ ڈلیوری میں ایسے معاملات کے اندر انوالو ہیں، تو اس میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی ایک گنجائش والی بات ہے، وہ بھی میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ جہاں پہ حلال اور حرام مکس ہے اور میجارٹی پورشن جو ہے حلال کا ہے، وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے. لیکن جہاں پیورلی حرام کام ہی ہو رہا ہے، مثلا شراب بنانے والی فیکٹری ہے یا شراب پرووائڈ کرنے والی سروسز ہیں، وہاں تو آپ جاب نہ کریں. جہاں مکس ہے وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور شاید عذر قابل قبول ہو جائے، اور اس کی بھی ذمہ داری میں نہیں لیتا. ایک بھی نہیں، چندے انہوں نے کروڑا دے تندے انہوں نے بڑے ہوئے. تو کوئی بات کرے گا، کوئی کرے گا، آپ ویڈیوز دکھائیں اس کو کہ یار یہ ایسے تو نہیں. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہم تو سائبر کرائم والوں سے کہتے رہے کہ جناب سانو پہ قادیانی کہتا ہے، کوئی آگے کافر کہتا ہے، کوئی میرے سر کی قیمت رکھتا ہے. ہماری کوئی سنوائی کسی نے نہیں کی ہے، لیکن میں اندر سے خوش بھی ہوں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں. میرے تک نہیں، نبی علیہ السلام کے قدموں تک. میں خود بھی اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. میں تو ان کا ایک معمولی سا ڈاکیا ہوں. میں خود اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں، پہلے میں اپنی آخرت کی فکر میں ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ ساری رسکی کام کر رہا ہوں. تو یہ دعوت کا کام آپ نے اپنے علاقوں میں کرنا ہے. اپنے بیوی بچوں میں جا کے درس قرآن شروع کریں. بھلے ایک رکوع ہی روز کا پڑھیں بیوی بچوں کو بٹھا کے، لیکن کم از کم قرآن ایک دفعہ گو تھرو کروائیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ توحید کلیئر ہو. اور جن دوستوں کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ علمی آگ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی تڑپ پیدا ہو، یہ پازیٹیو سینس میں، یا علم کی شمع روشن ہو، تو کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس نمبر 100 میری، اس کے پہلے 50 منٹ صرف دکھا دیں. فون لے کے ریفائنڈ بورڈ میں رکھیں، اس کو چائے پہ بلائیں، افطار پہ بلائیں، کسی بہانے سے اسے کہیں یار 50 منٹ صرف یہ تم ایک ڈسیس میں دیکھو یہ کہہ رہا کیا ہے. پہلے 50 منٹ دکھا دیں، انشاءاللہ یا تو حق قبول کرے گا، ادروائز آپ کے سامنے نہیں وہ کبھی بھی کھڑا ہوگا، اسے پتہ چلے گا کہ گل ود گئی. پتہ چل جاتا ہے اندر سے، شروع میں انسان کو پتہ چل جاتا ہی ہے. پہلے بندہ اپنے ساتھ جنگ لڑتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے اس کو حق تک پہنچا دیتا ہے. یہ کام کریں. ایک سموسا بڑا مہنگا آتا ہے سموسا، ایک ہی لگو مہربانی کر کے.
وہ آپ کو فری ملے گا. اور جب آپ نیچے سیڑھیاں اتریں گے تو ایک بڑی سی ڈسٹ بن گرین کلر کی رکھی ہوگی, اس میں آپ نے وہ کپ پھینکنا فارغ کر کے, روڈ پہ ہی پھینکنا مہربانی کر کے, اس لیے ہم نے بڑی کتنے لوگ ہیں جو جیلم سے باہر آئے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں, یہ دیکھ لیں سارے مسافر ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ جیلم والوں کو ہم نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, آپ اپنے گھروں میں رہو, آپ فتح آپ پہنچیے. ادھر جو جیلم والے آتے بھی ہیں نا وہ ہیں جن کے رشتہ دار باہر ہیں, انہوں نے ان کہا کہ پہنچو انجینئر صاحب کو, وہ ان کی پوری خواہش ہے کہ میں تصویر بھی نہ آپ کے ساتھ کھینچواؤں. یہ تو میں نے ایک ویٹو پاور کے طور پہ کیا ہوا ہے, حالانکہ میں ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والا ہوں, اس مسئلے میں نے ایک ویٹو کی ہوئی ہے کہ یار نہیں, یہ دعوت کا ذریعہ ہے, اس کو چلنے دو یار. تو اس لیے ایک ڈیکورم سے آپ کو تصویر کے لیے اندر انٹر کریں گے. یہ ہمارے ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر سراج صاحب آئے ہیں, یہ بھی ہوں گے, عثمان بھائی بھی, اسی لیے لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے. آپ کو ایک ترتیب سے اندر لے کے جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.